جو آیات بینات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان میں احد کے شہداء جو ہیں ان کے حوالے سے بات ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں آپ انہیں مردہ گمان نہ کریں، وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں اور انہیں اپنے رب کی جناح سے رزق بھی دیا جا رہا ہے۔ یرزقون فعل مضارع ہے، یہ حال استقبال دونوں کے لیے آتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں، یہ گرامر کا اصول ہے۔ تو اگر آپ اس کو اس انداز میں دیکھتے ہیں تو پھر ترجمہ یوں بنے گا کہ وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں اور انہیں اللہ کے ہاں رزق دیا جا رہا ہے اور دیا جاتا رہے گا۔ یار ان کا اعزاز ہے، دیا جاتا رہے گا۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ جو اللہ نے ان کو اپنا فضل دیا ہے نا شہادت کی صورت میں، اس پہ خوش ہیں۔ جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے ہیں اور اللہ نے ان کو شہادت کے مرتبے پہ فائز کیا ہے، وہ اس کے اوپر خوش ہیں۔ اور یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفہم، اور وہ جو ابھی تک انہیں ملے نہیں ہیں یعنی پیچھے رہ گئے ہیں، ان کو وہ خوشخبریاں دے رہے ہیں، بشارتیں دے رہے ہیں کہ یہ انعام ملا ہے ہمیں اللہ کی جانب سے، جلدی کرو آ جاؤ۔ اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائی، یہ وہ لوگ ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی انہوں نے غمگین ہونا ہے، کوئی خوف نہیں، کوئی حزن نہیں، نہ ان کو قبر کا کوئی خوف ہے، نہ حشر کا کوئی خوف ہے، نہ جو ہے وہ ان کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے اور انہیں کسی قسم کا کوئی غم اور حزن و ملال بھی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کام ہی اتنا بڑا کر کے آئے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انہیں خوف و حزن سے آزاد کیا ہے۔ کس کو؟ اللہ کی راہ میں جانیں قربان کرنے والوں کو۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو اللہ نے ان کو نعمت سے نوازا ہے شہادت کی صورت میں، جو اللہ نے ان کو فضل سے نوازا ہے شہادت کی صورت میں اور ان کا خون دین اسلام کے لیے قبول کیا ہے، یہ اس پہ خوش ہیں، خوش ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ یہاں مطلقاً بات ہوئی ہے، اگرچہ سیاق و سباق احد کا چل رہا ہے لیکن یہاں مطلقاً بات ہوئی اللہ مومن کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، وہ نماز کی صورت میں ہو، وہ روزے کی صورت میں ہو، وہ والدین کی خدمت کی صورت میں ہو، وہ کسی غریب، یتیم، مسکین، بیوہ، ذکر، اذکار، درود، تسبیحات، یا چاہے وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کی صورت میں ہو، مومن ہو، وہ اللہ کی راہ میں کوئی بھی کام کرے گا اللہ اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ اور اس کو سورہ زلزال میں اللہ رب العالمین نے اس انداز میں بیان کیا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، چھوٹی نیکی بھی کرے گا اس کو یوں اپنے سامنے دیکھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، زخموں سے چور چور ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی آواز کے اوپر لبیک کہا،
استجابوا للہ والرسول، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی آواز کے اوپر لبیک کہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے اجر اور صلے کا اعلان کیا ہے، للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ایسے نیکوکاروں کے لیے اور ایسے متقی اور پرہیزگاروں کے لیے اجر عظیم ہے، اجر عظیم ہے۔ برادران اسلام، یہ وہ آیات بینات ہیں سورہ آل عمران کی، یہ 169 اور 170 یہ آیات جو احد کے شہداء کے حوالے سے نازل ہوئی ہے۔ چند شہداء کے حوالے سے میں آپ کے گوش گزار کروں گا، آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ یہ کتنے عظیم لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنی جان جو ہے اس کا نذرانہ اللہ رب العالمین کے لیے پیش کیا ہے۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن حرام انصاری صحابی ہیں، اور یہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کے والد گرامی ہیں، اور ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ احد کے سب سے پہلے شہید حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن حرام کے احد میں سب سے پہلے شہید تھے، سب سے پہلے شہید احد کے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ شہید ہوئے، ان کے بیٹے حضرت جابر وہ ان کے اوپر سے کپڑا اٹھاتے تھے اور بار بار دیکھ کر کے روتے تھے۔ یہ ایک طبی تقاضا ہے، چاہے صحابی رسول ہی کیوں نہ ہو، حضرت جابر جیسا بندہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب والد دنیا سے جاتا ہے تو ضبط کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں۔ رشتہ ہی ایسا ہے، کائنات میں اللہ رسول کے بعد والد اور والدہ کا رشتہ اس سے بڑھ کر کے کائنات میں اور کوئی نہیں ہے۔ ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور حضرت جابر بار بار کپڑا اٹھاتے، بار بار روتے، دیکھتے روتے۔ صحابہ کرام انہیں منع کرنے لگے، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی۔ یہ ہوتا ہے آدمی وقت کی نزاکت کو، موقع کی مناسبت کو دیکھتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے حکیم، امت کے نباز، آپ کو پتہ تھا کہ جابر کا ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا ہے اور والد دنیا سے جا رہا ہے، ظاہری بات ہے انہیں دکھ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی، اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے ان کو حوصلہ دیا، حضور نے، کہ جابر دیکھو، جب تک ان کی میت پڑی ہوئی ہے فرشتوں نے ان کے اوپر سایہ کیا ہوا ہے، ان کی میت کے اوپر فرشتوں نے سایہ کیا ہوا ہے۔ یہ معمولی اعزاز نہیں ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جابر، آج تک اللہ تعالیٰ نے کسی سے براہ راست بات نہیں کی، اللہ جب بھی کلام کرتا ہے تو پردے کے پیچھے سے۔ آپ کا والد عبداللہ یہ وہ خوش نصیب ہے جس سے اللہ رب العالمین نے آمنے سامنے بات کیا، اور اللہ رب العالمین نے پوچھا ہے کہ بتا عبداللہ تیری خواہش کیا ہے، تیری خواہش کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں جابر یہ عرض کی کہ یا اللہ، دنیا میں مجھے زندگی دے کے پھر بھیج، اور جب میں دنیا میں جاؤں تو میں پھر اپنی جان کا نذرانہ تیرے دین کے لیے لٹا کے پھر تیرے پاس آؤں، میں اپنی جان پھر تیری بارگاہ میں لٹا کر کے پھر تیرے پاس آؤں۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ہماری یہ سنت نہیں ہے،
جو ہمارے پاس آ گیا اس نے پلٹ کر کے واپس نہیں جانا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین کو حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ عرض کی، یا اللہ پچھلوں کو یہ پیغام دے دے، ان کو خبر پہنچا دے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں اتنے بڑے مرتبے اور مقام ہیں، کس کے لیے؟ اس بندے کے لیے جو اللہ کے دین کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اللہ کے دین کے لیے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، کہ پچھلے جو رہ گئے ہیں ان کو یا اللہ یہ خبر کر دے کہ جو اللہ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے اس کے لیے بڑے اجر ہیں، بڑے صلے ہیں، بڑے مرتبے ہیں، یہ بات ان کو پہنچا دے۔ پھر یہ آیات نازل ہوئی جو ابھی آپ نے سنی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین۔ برادران اسلام، یہ بہت بڑا اعزاز، اور آپ کا جو حضرت عبداللہ بن عمر کا جو کنسرن تھا وہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت جابر کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جابر مجھے لگتا ہے کہ کل میں نے اللہ کے ہاں پیش ہو جانا ہے، دو باتوں کا خیال رکھنا۔ ایک یہ ہے کہ میرے اوپر قرضہ ہے، میرا قرضہ چکانا، اور دوسرا اپنی بہنوں کا خیال رکھنا، یعنی میری جو بیٹیاں ہیں، تیری بہنیں ہیں، ان کا خیال رکھنا۔ آپ بحیثیت والد یہ سوچتے تو ہیں، چاہے وہ صحابی رسول ہی کیوں نہ ہو، کہ میں بیٹیاں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ اور پھر بھائیوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے، بھائیوں کو بھی یہ وصیت دراصل حضرت جابر کو بھی تھی، اور حضرت جابر کی وساطت سے پوری امت کو اور آپ کو اور مجھے بھی ہے کہ بہنوں کا خیال رکھیں۔ تو بیٹیوں والا آدمی بہت کچھ سوچتا ہے اپنی بیٹیوں کے حوالے سے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو وصیت اور نصیحت کی کہ بہنوں کا خیال رکھیں، اور بہنیں کتنا پیار کرتی ہیں بھائیوں سے، اس کا بھی میں آپ کو اسی جو احد کا واقعہ ہے اس سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ بہنوں کا کیا پیار اور محبت ہوتا ہے بھائیوں کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ پیچھے آیت ہے، مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ وہ مومن بندے انہوں نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا سچ کر دکھایا، کوئی اللہ کے حکم پہ لبیک کہہ گیا، کوئی انتظار میں لگا ہوا ہے۔ ما بدلوا تبدیلا، ذرا نہیں بدلے، اپنی بات سے بالکل پیچھے نہیں ہٹے۔ دنیا کا یہ ایک نظام ہے، مشکل حالات میں آدمی کی سوچ بدلتی ہے، آدمی کی فکر بدلتی ہے، آدمی کی سمت بدلتی ہے، آدمی کی جو ترجیحات ہیں وہ بدلتی ہیں، لیکن یہ صحابہ ہیں جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے، نہ سوچ بدلی، نہ فکر بدلی، نہ ترجیحات بدلی۔ ترجیح ہے تو اللہ ہے، ترجیح ہے تو رسول اللہ ہے، جس بات پہ خم ٹھوک کے کھڑے تھے اسی بات پہ خم ٹھوک کے کھڑے ہوئے ہیں۔ برادران اسلام، ان آیات کے بارے میں آتا ہے کہ یہ سیدنا انس بن نضر رضی اللہ عنہ ان کے حوالے سے نازل ہوئی ہیں، اور سیدنا انس بن نضر یہ چچا تھے حضرت سیدنا انس بن مالک۔ وہ کہتے تھے کہ یہ آیات میرے چچا کے حوالے سے نازل ہوئی ہیں، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ جب یہ احد میں جا رہے تھے تو انہوں نے حضرت سعد کو کہا کہ حضرت سعد بن معاذ کو
کہ ساتھ یہ جو احد کا پہاڑ ہے اس کے پیچھے سے مجھے جنت کی خوشبو آتی، اس احد پہاڑ کے پیچھے سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اور یہ بڑی بے جگری سے اور بڑی جرت اور بہادری سے لڑے، اور ان کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ ان کے بدن کے اوپر 80 کے قریب زخموں کے نشانات تھے، 80 کے قریب۔ اور احد میں مسلمانوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، کلیجے نکالے گئے، ہونٹ کاٹے گئے، مسلمانوں کی جو میتیں تھیں ان کو مسئلہ کیا گیا، مطلب بالکل بگاڑ دیا گیا۔ تو آپ ویسے اندازہ لگائیں کہ ایک بندہ جس بندے کے جسم پہ 80 کے قریب زخم ہو، خون میں لت پت ہو، تو ویسی ہی لاش جو ہے وہ خون میں گم ہو جاتی ہے، آدمی پہچانے تو کہاں سے پہچانے۔ لیکن بہنوں کا پیار دیکھیں اور بہنوں کی محبت دیکھیں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ وہ رشتے ہوتے ہیں جو بے لوث آپ سے محبت کرتے ہیں۔ جب آپ کی لاش آئی نا تو لوگ پہچان رہے تھے یہ کون ہے، یہ کس کی لاش ہے، یہ کون ہو سکتے ہیں۔ پھر آپ کی بہن ہے، اس نے کہا یہ میرے بھائی ہیں، یہ انس بن نضر ہیں، ان کی جو انگلیاں ہیں انگلیاں ان سے اور ان کے دل سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے۔ یعنی آپ حساب لگائیں کہ بہنیں، ان کو تو بھائیوں کے چہروں کے دل بھی یاد ہوتے ہیں، ان کو تو بھائیوں کے پاؤں اور ہاتھوں کی انگلیاں اور ان کا انداز اور ان کی شکل و شباہت وہ بھی یاد ہوتی ہے۔ لیکن کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ بھائی وہ اپنی آنکھیں سر پہ رکھ لیتے ہیں اور دنیا کی تما میں اور دنیا کی لالچ میں وہ پیارے رشتے، وہ عظیم رشتے ان کو کھو دیتے ہیں۔ یار کوئی حیثیت نہیں ہے دنیا کی، 60 70 کون؟ یہ آپ کے سامنے، ابھی میں کلپ دیکھ رہا تھا، آپ مجھ سے بہتر آگاہ ہیں، آپ کے سامنے یہ خلیفہ گیا ہے، کیا لے کے گیا ساتھ؟ دنیا کا امیر کبیر آدمی ہے، اور جتنی قبر آپ کی اور میری ہونی ہے اللہ نصیب کر دے، اتنی اس کی تھی۔ لیکن رشتے آپ دیکھیں، بہن آئی اس نے کہا یہ میرا بھائی ہے، اس کا دل بتا رہا ہے، اور اس کی یہ جو پاؤں ہے اور یہ پاؤں کی انگلیاں یہ بتا رہی ہیں کہ یہ میرا۔ کبھی ان رشتوں کو اس انداز میں بھی دیکھو کہ ایک والد دنیا سے جا رہا ہے تو وہ اپنی بیٹیوں کے حوالے سے کتنا اس کو کتنا احساس ہے، اور اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ دیکھو یار بہنوں کا خیال رکھ، بہنوں کا خیال رکھ۔ اور ایک بہن آ رہی ہے اور خون کے اندر لت پت لاشیں ہیں، لیکن سارے نہیں پہچان پا رہے ہیں، بہن پہچان گئی، یار یہ میرا بھائی ہے۔ تو وہ بندے کیسے آنکھوں سے اتر سکتے ہیں کہ جنہوں نے زندگی بھر ایک ساتھ کھایا ہو، ایک ساتھ پیا ہو، ایک چولہے پہ بڑے ہوئے ہوں، اور پھر ایک چولہے پہ بڑھنے والے اور 30 سال اکٹھا کھانے والے، آپ 2 باتوں میں ان رشتوں اور راتوں کو ختم کر دیں اور آپ کہیں کہ میرا اور آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، 2 باتوں سے اور دنیا کی لالچ سے، یا کسی کے بہکاوے میں آپ آ کر کے ان عظیم رشتوں اور نعتوں کو آپ ٹھوکر مار دیں، جن کی دعاؤں سے آپ یہاں تک پہنچے ہیں، جن کے آپ کو کیا معلوم ہے بہنیں بھائیوں کے لیے کتنی دعائیں کرتی ہیں، آپ کچھ دیں ان کو نہ دیں، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی، اور آپ اتنی چیز ان کو گفٹ دیتے ہیں، وہ اتنی بڑھا کر کے خوشی کا اظہار کرتی ہیں کہ میرے بھائیوں نے ہمیں یہ دیے۔ برادران اسلام، یہ احد سمے صرف ہمیں یہ نہیں سکھاتا ہے کہ دین اسلام کے لیے لوگوں نے جانے کے نذرانے پیش کیے، یہ احد ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ صحابہ کرام نے کس طرح ہماری تربیت کی ہے، کس طرح ہمیں رشتوں اور نعتوں کی پہچان کرائی ہے، اور ان رشتوں اور نعتوں میں کیا مٹھاس ہے اور کیا محبت ہے، کیا پیار ہے۔ برادران اسلام، پھر اللہ رب العالمین نے جو کلمات آخر میں ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، ما بدلوا تبدیلا، نہیں بدلے، جو رسول اللہ کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے، اور تا صبح قیامت یہ رسول اللہ کے ساتھ اٹھیں گے، ما بدلوا تبدیلا، کوئی نہیں بدلے، حالات جو بھی تھے، جو بھی ہیں، جو بھی رہیں گے، نہیں بدلے۔ احد میں بڑے مشکل حالات تھے، بڑے مشکل حالات تھے، لیکن لوگوں نے بڑھ بڑھ کے رسول اللہ کی ذات کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ برادران اسلام، یہ دعا ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں
کہ اللہ تعالیٰ ان شہداء کے جذبوں کی ایک جھلک اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اوپر بھی ڈالے، اور اگر دین کے اوپر کوئی مشکل وقت آئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی استقامت دے، اور وہ پیار اور محبت جو ان رشتوں میں تھا اللہ تعالیٰ اس پرفتن دور میں دوبارہ لوٹا۔ یہاں تو بھائی بھائی سے جدا ہے، باپ بیٹے سے جدا ہے، بہن بھائی آپس میں جدا ہے، کسی کو خیال نہیں آتا ہے کہ آج عید آئی ہے تو چلیں، اگر وہ اڑا ہوا ہے تو میں ہی آگے بڑھ کر کے اس کا ہاتھ تھام لوں، اور ایسے ہی ہوگا کہ سوچتے ہی سوچتے اپنی انا میں ہم اپنے رشتوں کو چھوڑ دیں۔ انا کو قربان کیجیے، اپنی جو انا ہے اس کو قربان کیجیے، اور اللہ کی رضا کے لیے قربان کیجیے۔ جب اللہ کی رضا کے لیے آپ قربان کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کو سلوں سے نوازے گا، آپ کو اجر سے نوازے گا، آپ کو بدروں سے نوازے گا، آپ کو جنت سے نوازے گا، آپ کو اتنا نوازے گا آپ سوچ نہیں پائیں۔ کہ اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کی حامی و ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔